سورہ لقمان آیت نمبر 16۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ اس آیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی وسعت بھی بیان فرمائی ہے اور اس کی قدرت بھی۔ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی وسعت یہ ہے کہ تم کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرو، اعلانیہ یا کئی پردوں میں چھپ کر، وہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، وہ تمہارے دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے۔ اس کے پاس تمہارا پورا ریکارڈ بھی موجود ہے، اور اپنی قدرت کامل سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو حاضر کرے گا، یعنی اس کی جزا دے گا، اچھے عمل کی اچھی جزا اور برے عمل کی بری جزا۔ اس آیت میں رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کا وزن بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ تول میں اور نہ ہی وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے وزن کے برابر عمل کو بھی لا حاضر کریں گے اور اس کی جزا اور سزا دیں گے۔ اسی طرح چٹان آبادی سے دور جنگل اور پہاڑ میں محفوظ ترین اور مخفی ترین جگہ ہے، مگر اللہ سے کچھ بھی بعید اور مخفی نہیں ہے۔ یہ مضمون مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی بہت خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اس لیے کہ وہ لطیف یعنی باریک بین ہے، اس کا علم مخفی ترین چیزوں تک محیط ہے اور خبیر ہے، اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا کر دراصل اس کے اخلاق کو درست کرنا اور اس میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب تک ہم میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ واضح نہ ہو تب تک نہ تو ہم میں تقویٰ آ سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا عمل صالح بن سکتا ہے۔